آپ کی موجودگی میں یہ سیرنگ کو بنا رہا ہوں، آپ کی مرضی آپ کو کروانا زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس. تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے باعث خیر. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فرید بھائی آپ کا اور میرے اور ہم سب کے جو ینگ لیڈر ہیں ماشاءاللہ پاشا صاحب آپ کا عزت کمال پاشا. تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو کمال تک پہنچائے. اور بالخصوص میں یہاں پہ جتنے ہمارے حاضرین ہیں لیکن ان میں جو ہمارے سینئر جو ہمارے یہاں پہ حاضرین موجود ہیں سفید داڑھیوں والے ہیں ایجڈ لوگ ہیں جو ہمارے ریٹائرڈ ملازمین بھی یہاں پہ ہیں اور کچھ سینئر ملازمین جو ہیں خاص کر آپ کا اور پھر خواتین کا بالخصوص شکریہ کہ آپ نے جس طرح پیار اور عزت سے مجھے یہاں جو ہے ویلکم کیا ہے. میں اس کے قابل نہیں ہوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں. میرے ایک صاحب تصوف دوست ہوا کرتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وہ ایک بات کیا کرتے تھے کہ جو کوئی اچھا کچھ ہوتا ہے نا انسان کی زندگی میں تو اکثر اچانک سے ہو جاتا ہے. تو مجھے ابھی 2 گھنٹے پہلے تک نہیں پتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ میں نے ہونا ہے. ٹھیک ہے، آج میرے لیے ایک اہم دن اس لیے ہے کہ انسان کی زندگی میں کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی انمول ہوتی ہیں. ایک خوشی کسی مرد کی زندگی میں یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر بیٹی کی ولادت فرمائے، جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج میری ایک چھوٹی سی بچی ہے جو آج 10 سال کی ہو گئی ہے، مہنور. تو آج اس کی سالگرہ ہے. تو اس کا مجھے میسج آیا تھا کہ 5 بجے بابا جان 5 بجے میری سالگرہ، آپ میرے ساتھ ہونا ہے اور میں آپ کے ساتھ ہوں. میں ادھر ہوں. 5 منٹ حاضری لگا کے میں ادھر پہنچا کیونکہ سیف اللہ نیازی صاحب اور خان صاحب کی طرف سے ان کی طرف سے ڈائریکشن آئی. ہمارے بھائی ہیں ذوالفقار عباس بخاری، زلفی بخاری، ان کی امی جان کا مجھے بتایا گیا کہ بیمار ہیں آئی سی یو میں. شاید پہلے ان کے لیے دعا بھی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. تو اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے. تو مجھے جب کہا گیا میں تو جس طرح وہ نہیں ہوتا فائر ایکسٹنگوشر ہمیشہ مشکل میں کام آتا ہے، تو میں تو حاضر ہوں. جی میں پاکستان کی خدمت کے لیے سب سے پہلے پاکستان پھر تحریک انصاف، میں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک گمنام شخص کو اپنے گاؤں مردان سے ہاتھیان سے یہاں اسلام آباد بھیجا ہے. اسلام آباد میں میرا نہ کوئی اپنا گھر ہے نہ میرا کوئی یہاں کوئی اپنا کوئی بہت بڑی رشتہ داری ہے. میری رشتہ داری اسلام آباد سے اسلام اور پاکستان کے ناطے ہے. میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے مجھے ادھر بھیجا ہے. جس دن میرا کام پورا ہو گیا میں نے ایک دن اسلام آباد نہیں رہنا. تو اگر میں ادھر ہوں تو اس لیے ہوں کہ عمران خان صاحب کا ایک مشن ہے. یہ آدمی مخلص ہے، ایماندار ہے اور اس کا کوئی اور مرضی منشا نہیں ہے. ایک ملنگ کی طرح صبح آتا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، نہ رات گزارتا ہے نہ ٹھہرتا ہے، اپنا کام کر کے اپنے گھر سدھار جاتا ہے. کوئی اس کو دل لگی نہیں ہے بڑی بڑی محلوں، بڑی بڑی کرسیوں، بڑی بڑی گاڑیوں یہ حساب کتاب سے. تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاشا کے مخالف بھی جو کھڑے ہیں، یاسین صاحب میں نے نام سنا ہے، ملا تو نہیں ہوں. میرا کوئی
کوئی ہمارا ان سے ذاتی نہ کوئی مقابلہ ہے نہ کوئی میں آپ کو نتھنگ اگینسٹ، کوئی ہماری ان سے کوئی دشمن نہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، محمدی ہیں، الحمدللہ غلام رسول ہیں، وہ بھی ہم بھی، اس طرح بھی جو لوگ بیٹھے ہیں، اس طرح بھی جو لوگ بیٹھے ہیں، سارے ہم پاکستانی ہیں۔ مسئلہ کیا ہے، ایشو کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں ہم سب ایک ہیں، حرمت رسول میں ہم سب ایک ہیں، قرآن پہ ہم سب ایک ہیں، ہر چیز پہ ایک ہیں۔ تو پھر اختلاف کیا ہے؟ اختلاف فکری اختلاف ہے، انتظامی اختلاف ہے، باقی کوئی اختلاف نہیں۔ میں کسی کے خلاف نظر نہیں آیا، میں ریاست پاکستان کا ایک ملازم ہوں، میں یہاں پہ اسلام آباد میں وزیر اعظم شکایت سیل کو دیکھتا ہوں، میں نے آج تک کسی جو بھی کوئی ہزاروں لوگ میرے پاس تقریباً پچھلے 3 سال میں آئے ہیں، اور یہ رحمان باجوہ یہاں موجود ہے، یہ اس بات پر گواہی دے گا کہ میں نے نہ پہلے نہ بعد میں جو ہزاروں تو نہیں لاکھوں سرکاری ملازمین کا ہزاروں جو تھے جو پاکستان سے جو کی شدہ لاکھوں بات پتہ نہیں کتنے لاکھ تک جاتی ہے، جو پچھلی صدیوں میں جو مسئلہ بنا تھا پورے پاکستان کے سرکاری ملازمین کا، میں نے کسی ایک آدمی کے بارے میں کبھی یہ نہیں پوچھا، پیچھے بیک پہ لوگ معلومات کرتے ہیں کس سے بات کیا ہے، کہاں افیلیشن ہے، کدھر ووٹ ڈالا ہے، میرا اور میری لیڈر کا ایسے کوئی کام نہیں ہے، کوئی کون کدھر ووٹ ڈالتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اگر میں کسی عہدے پہ بیٹھا ہوں تو وہاں پہ بیٹھ کے ہم پھر لوگوں کا مسئلہ ایز اے پاکستانی سنیں اور پاکستانی حل کریں۔ لیکن اب جو یہ مقابلہ ہے الیکشن آپ کا 17 کو آپ کا مطلب پرسوں آپ کے الیکشن ہے، یہ جو الیکشن ہونے والا ہے اس الیکشن میں نہ وزیر اعظم کی کرسی پہ الیکشن ہے، نہ کوئی ایم این اے کا ہے، نہ ایم پی اے کا ہے، یہ الیکشن صرف اس بات کا ہے کہ آپ نے اپنے لیے ایک ایسا بڑا بھائی یا اپنا ایک خادم چننا ہے جو آپ کے اور حکومت وقت کے بیچ میں ایک ایسے پل کا کردار ادا کرے جس پہ آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے ہر وقت آ جا سکے، 24 گھنٹے آ جا سکے۔ باقی کوئی ہو سکتا ہے یاسین صاحب ان سے بہتر پاکستانی ہوں، مجھے کیا پتا، وہ ان سے بہتر ہوں گے، اپنے آپ سے ہمیشہ دوسرے کو بہتر سمجھنا چاہیے۔ مسئلہ شخصیات کا نہیں ہے، مسئلہ پاشا صاحب کا یا جو بھی ان کے مخالف ہیں ان کا، یاسین صاحب کا، ان کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کا ہے، مسئلہ آپ کا مسائل کا ہے، کیونکہ پورا آپ نہیں، پورا اسلام آباد نہیں، پورا پاکستان آ کے جو ہے یاسین صاحب کو ووٹ ڈال دے، عمران خان صاحب جو ہیں ایک دن ان کی حکومت میں کم نہیں ہوگا، اور پورا پاکستان آ کے پاشا کو ووٹ ڈال دے عمران خان صاحب کی میری وزارت میں، اگر اللہ نہ چاہے ایک دن جو ہے نہ بڑھ سکتا ہے نہ گھٹ سکتا ہے۔ ایشو از اباؤٹ یور پرابلمز، کہ کون آپ کے مسائل اچھے طریقے سے حل کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ نے کسی جگہ پہ جا کے اپنا کوئی مسئلہ حل کرنا ہے، آپ نے کسی اسپتال سے جا کے اپنا علاج کرانا ہے، یا کسی دکان سے کوئی سودا لینا ہے، یا آپ نے جا کے کسی دفتر سے کوئی مسئلہ حل کرنا ہے، تو آپ نے کس سے بات کرنی ہے؟ اس سے بات کرنی ہے جو اس دفتر کے لوگوں کے ساتھ بھائیوں کی طرح اٹھتا بیٹھتا ہو، جو ان کے ساتھ جو ہے سلام دعا رکھتا ہو، جو آپ کی بات وہاں پہنچا سکے، یا آپ نے کسی دور پار کے کسی کھاؤں کے کسی اور بڑے بھائی سے اپنا مسئلہ حل کرنا ہے جو آپ کی طرح پہلی بار اس سے جا کے ملے گا، کس سے حل کرو گے؟ کامن سینس کیا ہے؟ مجھے پاشا سے کیا دلچسپی ہے، اور مجھے جو ہے یاسین صاحب سے کسی اور سے کیا دشمنی ہے؟ نہ دلچسپی ہے نہ دشمنی ہے، مجھے آپ سے دلچسپی ہے۔ تو میں آپ کے لیے، میں خود ایک وکیل ہوں، اس لیے لمبی باتیں نہیں کرنا چاہتا، جذباتی باتیں دین کی، پاکستان کی، کوئی نہ پاکستان کا اس وقت مارکا ہے نہ دین کا کوئی مارکا ہے، اس طرح بھی غلام رسول، اس طرح بھی غلام رسول، اس طرح بھی پاکستانی، اس طرح بھی پاکستانی۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ نے، اور میں اس وقت اپنے آپ کو آپ کے ساتھ شامل کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے لیے، یہ غور سے سنیے گا، اور میری بات مخالف کم کے جو سیاسی مخالف ہے ذاتی نہیں ادھر بھی جا رہی ہے، تو میں صرف ایک نقطے پہ آئے ہوں، اور میں لفظ آپ نہیں، اس وقت لفظ ہم یوز کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنے لیے ایک ایسا وکیل مختص کرنا ہے، منتخب کرنا ہے جو کم از کم اگلے زیادہ نہیں تو کم از کم اگلے 2 سال تک تو حکومت تک میری بات مناسب طریقے سے پہنچا سکے۔ مجھے پتا ہے آپ اسی لیے کہ ملازمین کے سب سے زیادہ مسائل، اگر میں نہ بھی ہوتا آپ کے آگے مسائل تو ویسے ہی مجھے پتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم شکایت سر کو میں 3 سال سے دیکھ رہا ہوں، آپ کے پلاٹس کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، آپ کے فادر سن کوٹا کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، جن لوگوں کو
جن لوگوں کو ڈی ڈی میٹنگز وغیرہ پہ لگایا گیا ہے ان کو مستقل کرنے کے مسائل چل رہے ہیں، لیکن اور ساتھ ساتھ میں نے سطور بات کروں گا کہ کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کی اتوار کے دن ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے. صفائی نصف ایمان ہے، اس کو کسی مذہب سے مختص مت کرو. مسلمان، مسیحی، ہندو، سکھ سب جو ہے سب اس پاکستان کے برابر کے شہری ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو اتوار کے دن ہم ڈیوٹی لوگوں کی لگائیں جنہوں نے اس دن کوئی خاص اپنے مذہبی رسومات ادا نہ کرنے ہوں. یہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک تعاون کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کی عزت نفس بھی بحال رہے اور مسئلے مسائل بھی نہ بنے. باقی اب سمجھدار لوگ میرا مطلب کیا ہے، تاکہ ہم ان بھائیوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے بھی مسائل حل کریں. اور میرا نبی اور آپ کا نبی کون تھا؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی تھے کہ وہ تو اس خاتون کے گھر بھی آج پوچھنے چلے گئے جو روز ان پہ جھاڑ چکار پھینکتی تھی، کاندے پھینکتی تھی، اور انہوں نے ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے ان کے محبوب جو ہے چچا، ان کے رضائی بھائی، ان کے جو ہے کلیجے چبائے تھے. تو ہمارا کام کیا؟ ہمارا کام ہے خدمت سے لوگوں کے دل جیتنا. ہمارا کام خدمت سے لوگوں کے دل جیت کر اللہ کو راضی کرنا ہے. آپ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرتے ہیں یقین کریں کسی کو نہ پتا، صرف اللہ کو پتا ہو. آپ اپنا صلہ کسی سے نہ مانگے. میں یہاں جتنے لوگ بیٹھے میں آپ کو ہی کہنا چاہتا ہوں، ابھی یہ پرسوں رات کی بات ہے، اتوار کی بات ہے، رات کے میں ہر ہفتے حلقے میں ہوتا ہوں کیونکہ حلقے کی سیاست ہے. رات کی قریباً 10 بجے پرائم منسٹر آفس سے مجھے ایک رابطہ کیا جاتا ہے کہ آپ اور پرویز خان خٹک صاحب ایک کردار ادا کریں جس طرح اپنے پہلے ایک دو دھرموں میں سرکاری ملازمین کے مسائل تھے. آپ فوری طور پہ جو ہے رابطہ کریں جو ہمارے کچھ 16,000 بیچارے ہمارے ملازمین جو ہے وہ جو ڈسمس ہوئے. میں تمام احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کسی عدالت کے بارے میں کوئی غلط بات کرنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ان کو ایک مسئلہ ہوا، مسئلے کے اب حل بھی تو تلاش کرنا ہے نا. وہ پاکستانی ہیں، اس دیش کے بچے ہیں، ان کے گھروں میں بچے ہیں، ان کے بچوں کے بچے ہیں. بہت سے ایسے جو ایک دو مہینوں بعد ریٹائر ہونے والے ہیں، جن کے 2 سال یا 3 سال رہتے ہیں، جن کے 55 56 58 سال عمر ہوگی اور وہ ڈسمس ہو جائیں گے. جو ڈائریکشن دی گئی رات کے 1 بجے پرویز خٹک صاحب نے میرے سے رابطہ کیا، ہم نے آپس میں پلان شیئر کیا. ان کا جو شہر میں جلسہ تھا وہ رات کو پہنچے، میں دن کو پہنچا. جوائنٹ سیشن صدر مملکت کے جوائنٹ سیشن سے پہلے ہم نے ایک میٹنگ کی اور اس میں ہم نے تمام لوگوں کو، اس سے پہلے اٹارنی جنرل صاحب سے ہم نے رابطہ کیا، میں نے اور خٹک صاحب نے ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد ہم نے میسج چھوڑا میڈیا میں کہ ابھی دوبارہ ملیں گے، صدر صاحب کی تقریر کے بعد دوبارہ ملیں گے. کل کی صورت سے پہلے ہم نے رات کو مسئلے کا حل نکالنا ہے. اور رات کو ہم نے دوبارہ 7:30 بجے خٹک صاحب نے اور میں نے دوبارہ ان کے ساتھ بیٹھے، اٹارنی جنرل صاحب کو، اسٹیبلشمنٹ کی سیکرٹری صاحب کو، سب کو بٹھایا، ان کو بلایا. اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے بیچ میں جو ہمیں 2 گھنٹے کا وقت ملا، وزیر اعظم صاحب کے پاس میں پرویز خٹک صاحب پہنچی. تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ لگے کام کیسے ہوتا ہے. پی ایم صاحب کے پاس گئے، ان سے باقاعدہ اجازت لی کہ ہم ریویو میں جانا چاہتے ہیں. کہ بالکل آپ ریویو میں جائیں. اور الحمدللہ کل صبح جب میں نے رابطہ کیا ہمارے اٹارنی جنرل صاحب کو، میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، بڑا پازیٹیو آدمی ہے. تو 23 گھنٹے کے اندر ہم معاملے کو نپٹا کے ایک ٹریک پر چڑھا چکے تھے. تو جب تیرے سوے جب آپ کی نیت ہونا اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اور میں نے دوستوں کو ابھی آج دفتر میں بیٹھ کے دوستوں کو یہ بات کی کہ اس کا صلہ ہم کس سے نہیں چاہتے، نہ ووٹ کی صورت میں. اس کا صلہ ہمیں ہمارا اللہ دے گا. جب 16,000 خاندانوں کی روزی بچے گی نا تو ان کی میں سے کسی ایک کی ماں جو جھولی اٹھائے گی نا تو وہ تو آخر لے گی کہ عمران خان کو، علی کو اور خٹک صاحب کو، جو اٹارنی جنرل صاحب کو، جو جس نے اس میں کردار ادا کیا. اور ہماری ضلع انتظامیہ، میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں، نام لینا سرکاری ملازمین مناسب نہیں، لیکن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اسلام آباد اور انٹیریئر منسٹری کا سٹاف اور ان کے آفیشلز، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. جب بھی آپ لوگوں کے مسائل آتے ہیں وہ فوری طور پہ میرے سے، خٹک صاحب سے، خان صاحب سے رابطہ ہوتا ہے. اور وہ کام جو پہلے مہینوں میں نہیں ہوتا تھا 24 گھنٹوں کے اندر ہماری میٹنگز وغیرہ ہو جاتی ہیں. مہمان ادھر بیٹھے ہیں، آپ کے ان مسائل پر بھی آپ کی سرکاری ملازمین بے شمار یہاں موجود ہیں. جب سردیوں میں مسئلہ ہوا الحمدللہ ہم نے اس پہ ایک نہیں ان تک پتہ نہیں لاتعداد دفعہ رابطے ہوئے بیٹھے. اس وقت کی بھی وزیر خزانہ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ایک دن بھی جو ہے ہمیں انہوں نے ماتھے پہ بل نہیں لایا. جو ہمارے سابقہ وزیر خزانہ تھے اور شوکت ترین صاحب نے جب ٹیک اوور کیا ان کو بھی ہم نے وہ سارا ایشو بتایا. اللہ تعالیٰ کے کرم سے صرف باتیں نہیں کرتے،
عمل کرتے ہیں. تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. لوگوں کو اچھی باتیں کرتے ہو خود اس پہ عمل نہیں کرتے تو تم تو قرآن کتاب پڑھتے ہو تو عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو اللہ کے کرم سے صرف باتیں نہیں, اس بجٹ میں تنخواہوں کی بڑھوتری, آپ کے اپگریڈیشن کے مسائل جو بھی وہ انشاءاللہ حل ہونے والے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں ون اسٹیپ اپگریڈیشن. اور جا کے پوچھ لیں پی آر کے نمائندوں کو 2500 بچہ الحمدللہ. 2 سال پہلے ان کا ایشو میرے پاس آیا, میں اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ سیکٹری کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ ہم میں سے ہیں. سرکاری اگر بڑا کوئی افسر ہے کوئی آسمان سے نہیں ہوتا اس کا بھی دل ہے, لیکن طریقے سے جب آپ بات کو چلائیں گے پیچھے سیاسی حکومت کی مرضی منشا ہوگی, ناجائز ڈیمانڈ نہیں کرے گا, اللہ اس میں برکت ڈالے گا. اللہ تعالیٰ کے کرم سے 2500 FPR کے ان ملازمین کے اپگریڈیشن وہ سارا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے حل ہوا. 2500 خاندانوں نے ہاتھ اٹھایا. تو انشاءاللہ آپ کے جو مسائل ہیں اس پہ ہماری پوری گرپ ہے. میں تقریباً ہفتے میں 5 منٹ اسلام آباد ویسے ہی بیٹھا ہوتا ہوں. میں آپ کو یہ بھی گارنٹی دیتا ہوں آپ بادشاہ کو پاس نہ بھی کریں پھر بھی نہ حاضر ہوں, لیکن صرف بیسک مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہ اس الیکشن کا مقصد کیا ہوتا ہے, نہ ان کو کوئی بڑی سرکاری گاڑیاں ملنی ہیں, نہ ان کو کوئی بڑے پلاٹس لینے, نہ کوئی کروڑوں روپے پیدا کرنے. ہماری قوم میں ویسے نہیں پیدا کر سکے. اوپر اسد عمر صاحب بیٹھے, ادھر سے علی اوان صاحب بیٹھے ہیں, ادھر سے ہم وزیرات سلم خان صاحب روز CDA کی میٹنگ بلاتے ہیں. کسی کا باپ بھی جو بڑے رہے تھے اس کو بڑی کرپشن کا سوچ نہیں سکتا انشاءاللہ العزیز, لیکن CDA میں مسئلے مسائل ہیں ان کا حل بڑا ضروری ہے. تو اس کے لیے میری عاجزانہ رائے آپ کے سامنے ہے, جس کو میں ناقص نہیں سمجھتا, کیونکہ ہمارے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ اگر ناقص رہے تو پھر اپنے پاس رکھو. ناقص بالکل نہیں ہے. میں بصیرت سے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ خدا یہ آخری 2 سالوں کو غنیمت جانے. انشاءاللہ اللہ کی مرضی ہوئی خان صاحب دوبارہ 2023 میں آئیں گے انشاءاللہ. آپ کی مہنگائی کے مسئلے بھی حل ہوں گے انشاءاللہ. آدمی چور نہیں ہے, آدمی ڈاکو نہیں ہے, پاکستان سے بھاگنے والا نہیں ہے, پاکستان کو بیچنے والا نہیں ہے, اس کے اثاثے سب کچھ پاکستان کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کی کہنا چاہتا ہوں کہ 2 سال میں ہم کوشش کریں کہ آپ کی وہ جو مسائل جو پتہ نہیں کتنی دہائیوں سے پڑنے ہیں ان کو ہم حل کریں. اس کے لیے میں بھی موجود ہوں, اس کے لیے اسد عمر صاحب موجود ہیں, اس کے لیے پاشا صاحب آپ کے ایک ایسے ورکر, ایک ایسے بڑے بھائی کا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ وہ ایک فون کال کریں فرید بھائی کو, مجھے کال کریں 1 سیکنڈ میں ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس میں, اور اس کے بعد یہ چھوڑا. اور یہ کوئی آپ کو لالچ نہیں دے رہا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو لوگوں کو لالچ دے کے ووٹ لیتے ہیں, لیکن صرف مقصد یہ ہے کہ اپنی وہ وکیل کریں جو کہ ہمارے مسائل حل کر سکے. اذان کا ٹائم بھی نزدیک ہے, اور اس وقت جو ہے آپ بھی کافی دیر سے ادھر بیٹھے ہیں. میری بس یہی مرضی منشا ہے کہ آپ اپنے مسائل کے حل پہ توجہ دیں. حکومتیں بن چکی ہیں 23 میں پھر دیکھیں گے. اس وقت میرے گھر کا مسئلہ ہے, میرے بیٹے کی نوکری کا مسئلہ ہے, میرے والد صاحب کی پینشن پروویڈنٹ فنڈ کا مسئلہ ہے, میرے جو پلاٹس جو مجھے ملنے چاہیے تھے. کہ یہ اسلام آباد کے بڑے بڑے سیکٹر اور یہ پلاٹ صرف امیروں کو بھی ان کی جائیداد ہے کہ یہاں اسلام آباد میں صرف کروڑپتی آدمی گھر بنائے گا, یہاں کسی لوور رینک کے کسی سرکاری ملازم کا کوئی حق نہیں. کیا یہ منسٹر کے لیے ارب پتی ہو گیا 25 کے لیے سمجھ کر بات کرا. لیکن ہم نے خوشہ گندم کو جلانا اب نہیں ہے. لیکن متحدہ ہندوستان کی بات تھی, اب یہ ہمارا پاکستان ہے. اس وقت ہمارا وزیر اعظم اپنا ہے, ہمارا الحمدللہ پاکستان کا ہمارا صدر اپنا ہے. وزیراعلیٰ پنجاب آپ کا تحریک انصاف کا ہے, وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا تحریک انصاف کا ہے, گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ تحریک انصاف کا ہے, آزاد کشمیر کا وزیر اعظم تحریک انصاف کا ہے, کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ تحریک انصاف کا حمایتی اور اعلیٰ بیٹھا ہے. صرف ایک سن ہمارے ابھی باہر ہے. انشاءاللہ 23 میں وہ بھی عمران خان کے سپاہی. اور شعور کی بات تو میرے بھائی یہی ہے کہ جب صوبائی حکومتیں مرکزی حکومتیں جس جماعت میں ہوں اور ہمیں اپنے مسائل حل کرنے ہوں, اپنے مسائل کے حل کے لیے اور اپنے ایشوز کی سالو کرنے کے لیے, اور ہم اس پہ پابند ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا اس بات پہ, خان صاحب سے بھی اور علی محمد سے بھی اور ہر کسی سے, سلطان بھائی سے, سب سے اللہ پوچھے گا. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس پہ غور و فکر کریں, اپنا ذاتی مفاد ایک سائڈ پہ کریں, اور یہ سوچیں کہ اگر CDA کا الیکشن ہے اور جنرل سیکرٹری کے لیے, صدر کے لیے پورے پینل کا انتخاب ہے, پورا کا پورا پینل جو ہے پھول پہ ٹھپا مارے,
کے لیے. ہو سکتا ہے میں کابینہ کی میٹنگ میں ہوں, صاف آپ کھلی بات کرتا ہوں, منافقت نہیں کرتا. ہو سکتا ہے میں حلقے میں اسلام آباد میں ہوں, لیکن اگر ایک دن 2 دن کے اندر ہفتے کے اندر میں اس کو ریسپانس نہ دوں, میرا پتہ لا کے جب جلا دو کہ ماما تم نے جھوٹ بولا. لیکن ان کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, فضل الرحمان صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو اور بلاول صاحب کو, کہ آپ جتنی بھی کوششیں کر لیں. اس طرح کے حالات کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بیماری پر ہوتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے. چمن ندی نور بیمار, قوم نے اپنا لیڈر پہچان لیا ہے. قوم کو پتہ ان کا مخلص کون ہے, ان کا ہمدرد کون ہے. قوم کو پتہ ہے کہ لیڈر اس وقت ملک میں ایک ہے اور اس کا نام کیا ہے. بہت شکریہ. آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ آپ کے الیکشن پرامن ہو اور آپ اپنے مفاد, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایک ایسا فیصلہ کریں جس پہ آپ بعد میں نادم نہ ہوں, اور ایک ایسی شخصیت کا آپ انتخاب کریں جس کا صاف شفاف کریکٹر ہو, جس کی لیڈرشپ کرسٹل کلیئر ہو, اور وہ خود بھی ٹھیک ٹھاک آدمی ہو, اس کا ذرائع آمدن ٹھیک ہو, لینڈ مافیا نہ ہو, غلط آدمی نہ ہو, ٹھیک ٹھاک آدمی ہو انشاءاللہ. یا تو واخذنا نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا القوم الكافرين. جو ہمارے سب ناظرین ہمیں سن رہے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ, لیکن جو نوجوان ہیں, بزرگ نہیں, نوجوان کھڑے ہو گئے جناب, کھڑے ہو گئے جناب. اور انشاءاللہ ہم نے خون کو گرمانا ہے, خون کو گرمانا ہے, اور انشاءاللہ پاکستان زندہ باد کے کہہ رہے ہوں گے. کوئی نہ گھبرائے, کوئی اور زندہ باد نہیں ہے, صرف پاکستان زندہ باد ہے. کیونکہ صوفی محمد برکت علی صاحب فیصلہ آباد والے کام کرتے تھے, ایک زمان آئے گا اسلام آباد اور پاکستان کی ہاں اور نام دنیا کے فیصلے ہوں گے. اب داج کا فیصلہ آپ کے آئندہ مستقبل, آپ کے بچوں کی اچھی زندگی کی ضمانت بنے گا. پاکستان یار اس پہ تو زور لگاؤ تھوڑا. پاکستان آخری جگہ سے مجھے آواز آنی چاہیے, ادھر سے ہاتھ پہ اٹھنے چاہیے. آخری موبائل جلا دو, لائٹس لگا دو, وہ آخری جگہ سے, آخری صفوں سے جو ہے مجھے آواز آنی چاہیے. پاکستان کی بات کر رہا ہوں بھائی, کسی اور ملک کی بات نہیں کر رہا. پاکستان پاکستان عمران خان. اب آخر میں تھوڑے 1-2 نعرے تکبیر کے ذرا خون میں گرمی اور گیا تھا کہ ذرا مزے سے آپ مغرب کی نماز پڑھیں. فیصلہ اسلام آباد دے چکی ہے پاشا کے لیے. یہ مودی تک نہیں پہنچی آواز. مزہ نہیں آیا, یہ چھت اڑنی چاہیے. ایسے جیتو گے آپ الیکشن, ایسے جیتو گے, نہیں جیت سکتے ایسے. دوبارہ پاکستان کا مطلب کیا؟ زور سے بولو, پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ آخر میں 1-2 مزیدار سے نعرے. اور سیاسی کارکن اندر کا سیاسی رکھ جو ہے ہماری وہ کھڑے اٹھتی ہے, پاکستان کا صدر بھی بنا دو, یہی نعرے ہوتے رہیں گے ان کی سیاسی کارکن ہے. تو میں بولوں گا تیرا بھائی میرا بھائی, آپ نے بولنا ہے پاشا بھائی. تیرا بھائی میرا بھائی, پاشا بھائی, پاشا بھائی. تیرا بھائی میرا بھائی, پاشا بھائی, پاشا بھائی. تیرا بھائی میرا بھائی, پاشا بھائی, پاشا بھائی. اور آخر میں ایک اور میری خوشی کے لیے, میری خوشی کے لیے پھول پہ تو مور لگانا نا, پھول پہ. کون بتائے گا پاکستان, کون بچائے گا پاکستان؟ بچائے گا, لیکن اللہ کی مدد سے انشاءاللہ بچائے گا, غلامان رسول کی مدد سے بچائے گا. یہ وہ حکومت ہے جس نے ایک صلب اسلامی کا تاریخی کردار ادا کیا. یہ وہ حکومت ہے جس نے خاتم النبیین کی قرارداد اور الحمدللہ اس خاتم کے ہاتھ سے پاس کروائی. یہ وہ حکومت ہے جس نے 7 ستمبر 2021 کو 50 سال بعد یوم تحفظ حق نبوت پارلیمنٹ ہاؤس میں اس حادثہ کے ہم سے اللہ نے 50 سال بعد ملتے ہم نے ملا. یہ وہ حکومت ہے جس نے الحمدللہ قرآن کی لازمی ترجمہ اور تفسیر کو
اور یہ وہ حکومت ہے جس میں دم تھا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ اڈے دو گے مسلمانوں کا خون بہنے کے لیے اڈے دو گے تو اس نے کیا کہا؟ بہت شکریہ آپ سب کا. بادشاہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے.